السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 163 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھو ان سے، عن القریتی، اس بستی کے بارے میں، التی وہ جو کانت تھی، حاضرۃ البحر سمندر کے روبرو تھی، از یعدونا جب وہ زیادتی کرتے تھے، پھر سبتی سبت کے بارے میں، از تأتیہم جب آتی تھی ان کے پاس، ہی تانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعن ظاہر ہو کر، و یوم اور جس دن، لا یسبتون ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم وہ نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو، بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے کہ جو وہ فسق یعنی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود مدینہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا سبت کے دن کے بارے میں تو پوچھو، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ ان میں معروف تھا، مشہور تھا، کہ انہیں اس قصے کا پتہ تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ ان میں بروایت تواتر چلا آ رہا تھا، اور اس سے یہود انکار نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ اس کو بجا لانا ہو، بلکہ دراصل یہ اس آیت میں نا ان کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ پوچھو ذرا ان سے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن میں وہ لوگ بھی تھے کہ ان پر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور ان سے پختہ عہد لیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی جب ان کو ان کی آزمائش آئی تو انہوں نے ہفتے کے دن میں کیسے آزمائش میں یعنی اس میں ہیلا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں، اور یہ کہاں پہ یہ بستی آباد تھی، جیسے ہم اس قصے کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دریا کے کنارے تھی، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہفتے کا مقدس دن جس میں ان کو کاروبار زندگی سے روکا گیا تھا، اس میں انہوں نے ہیلا سازی کی، یعنی حکم کو ظاہری طور پر تو اس کا انکار نہ کیا، اور نہ ہی وہ کیا جس سے وہ روکے گئے تھے، بلکہ اس میں ہیلا کر لیا، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ جال لگا دیتے تھے اور اس کے بعد اتوار والے دن آ کر وہ مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ اور آزمائش ان کی کس طرح سے تھی، یادون فی السبتی وہ ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے تھے، استاتیہم حیتانہم ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی تھیں ہفتے کے دن اوپر چڑھ چڑھ کے، ظاہر ہو کر، ٹھیک ہے، یعنی لہروں کے اوپر سے جیسے مچھلیاں صاف نظر آنے والی ہوں، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے تھے، بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی بدتمیزی یا شرارت کرتا ہے بچہ، تو اس کے بعد ماں باپ اس کو یعنی وہ پھر توبہ کرتا ہے، نہیں اب میں نہیں کروں گا، یا ایسی باتیں کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد ماں باپ اس کو آزما رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی صورتحال یہی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آزمائش بھی ان کے فسق یعنی نافرمانی کی وجہ سے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب آئی تو پھر دوبارہ اس میں نافرمانی کر بیٹھے، یعنی عادت اور فطرت میں ہی نافرمانی تھی، نہ ماننا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بستی تھی یہ وہی لوگ تھے جن پر کوہ طور کو بلند کیا گیا تھا، اور ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں، نہیں تو پہاڑ تم پر گرے، ٹھیک ہے۔ اور اب جب یہ والی آزمائش ان پر آئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہ اب یہ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے وہی کیا کہ ہیلا سازی کر لی۔ ہیلا کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف ان کے ہاں ہی نہیں تھا، بلکہ ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ جس حکم کو ہم نے نہیں ماننا ہوتا، ہم نے اس میں 100 طرح کے بہانے اور جواز ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بھی نا توبہ کی طرف نہیں آتے، یعنی ہم اگر یعنی آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو بھی اور پھر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جس معاملے میں ہم غلطی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں فوراً، یعنی انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ انکار کرتا ہے کہ میں برا نہ بن جاؤں، ٹھیک ہے، حالانکہ غلطی کا پتہ ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے کہ نہیں، اور انسان اگر تعصب سے پاک ہو کر میں اس لیے کہہ رہی ہوں
کہ کوئی دوسرا جب ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلاتا ہے نا تو ہم اس کی نظروں میں چھوٹا نہیں بننا چاہتے، تو اور بعد میں اگر ہم سوچیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ غلطی تو میری ہی تھی، لیکن اب ہم نے اس کو تسلیم تو کرنا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم بہت سارے جواز پیدا کر لیتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر دیکھنے میں تو ہم نے وہ نافرمانی نہیں کی، لیکن کیا اللہ کی نظر میں نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یعنی یہ حیلہ سازی تھی ان کے ہاں، اور جو کہ ہمارے ہاں بھی نعوذ باللہ کی جاتی ہے، کہ بظاہر دیکھنے میں گناہ نہیں کیا جاتا بلکہ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے شراب ہی کے کتنے مختلف طرح کے نام بنا لیے گئے ہیں، یا سود کے مختلف طرح کے نام بنا لیے گئے ہیں، اور بہت ساری سکیمز ایسی نکل آئی ہیں کہ جن میں باقاعدہ پھر پتہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا وہ کانشیس ہوتا ہے، وہ محتاط ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، وہ اول تو یہ کہ اللہ کا تقوی ہے جو آپ کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ہاں میری مدد کیوں نہیں کی جا رہی اور فلاں کو کیوں اس سے بچا لیا گیا۔ اس میں بنی اسرائیل کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، کہ انہیں ان پر یہ آزمائش کیوں آئی کہ پہلے سے ہی ایسا رویہ چل رہا تھا، بار بار نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو ہم بھی اگر آج ہی ہم سچی توبہ کر لیں اور پھر محتاط ہو جائیں اور پھر یہ باقاعدہ باشعور ہو کر ہم اپنا عمل کریں، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنائیں کہ یہ میری دین نے مجھے کہا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی گناہ کا کام یا کوئی حلال حرام کا کوئی معاملہ ایسا سامنے آتا ہے یا کوئی اور چیز آتی ہے تو اس کو ہم اللہ کی ناراضگی کے خوف سے چھوڑ دیں کہ میرا اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آہستہ 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 پھر یہی تو دراصل تزکیہ ہے نا جو ہم نے اپنا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین رہنمائی فرما دے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ جب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جیسا ہیلہ انہوں نے کیا تھا تو ان کے ساتھ بھی ہیلہ کیا ہوا کہ یہ فی الواقع بندر بنا دیے گئے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، چیخے مارتے اور روتے تھے، اسی حالت میں 3 دن کے بعد مر گئے، ٹھیک ہے، اور یہ بات کہ یہ جو آج کے بندر ہیں وہ ان کی اولادیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن قوموں پر عذاب نازل کرتے ہیں نا ان کی نسلیں نہیں چلاتے ہیں آگے، بندر اور خنزیر وغیرہ تو پہلے ہی بنے ہوئے تھے، ان کی تو نسلیں یعنی اللہ کی طرف سے ہی، یہ جو ارتقائی نظریہ ہے نا یہ بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا فرمایا اس کی حالت میں اور پھر اس کو وحی کی کہ تم نے کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ تھے جن کو بندر بنایا گیا تھا یہ 3 دن بعد مر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ اور اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ دیکھو تمہیں میں تو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ایسا ایسا ہیلہ کیا تھا اور نافرمانی کی تھی، اور اب تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم اپنے عمل کی طرف توجہ دو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وائس قالت، اور جب کہا، امتن ایک جماعت منہم ان میں سے، لما تعظون قوما کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایک گروہ کو، اللہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او معذبہم یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیداً سخت عذاب، قالوا وہ کہنے لگے، معذرتاً معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون وہ تقوی اختیار کریں۔ اب انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جو خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں ہوئے تھے لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، تو اور لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس میں سے صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ان کو کہتے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے پکڑنے والوں کو منع نہیں کیا، وہ کہتے تھے کہ تم ایک ایسے لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے یا ان کو ہلاک کرنے والا ہے سخت عذاب کے ساتھ، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے کہ اللہ کے ہاں ہم معذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں، ہم تو اپنا کام کر دیں، ہم تو اپنا فریضہ ادا کر دیں کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔
تو یہاں پر یعنی 3 گروہ کا احوال بتایا گیا ہے، اور ہر جگہ پر نا یہی صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ ہے کہ وہاں پر نیک صالح لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ خود بھی برائیوں سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ایک نیوٹرل طبقہ ہوتا ہے، وہ خود تو برائیوں سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہوتے دیکھتے ہیں اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہوتے جا رہے، ہم جیسے یعنی کہنا چاہیے کہ بدی سے نا شاید ہم سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ایسے، ہونے دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ان میں بھی ایک گروہ ایسا تھا، اور وہ پھر دوسروں کو کہتے کہ دیکھو یہ واضح برائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنا ہے یا عذاب تو دینا ہی ہے، سخت عذاب، تو تمہیں کیا پڑی، چھوڑو ان کو اور اللہ کو، آپس کا ان کا معاملہ ہے، تم انہیں کیوں نصیحت کرنے بیٹھے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ ہم تو اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنا کام کیا تھا، اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا کام ہے جو اس امت کی ذمہ داری ہے، ہمارا یہ کام ہے، لیکن ہم اس سے کتنا غافل ہے نا، ہمیں یعنی خیال تک نہیں آتا، کیونکہ بدی کے لیے کیا آتا ہے کہ اس کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، نہیں روک سکتے تو زبان سے کچھ کہو، زبان سے نہیں روک سکتے تو یعنی دل میں برا جانو، اور حالانکہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دل میں بھی برا نہیں جان رہے ہوتے تو پھر آپ نا، وہ جیسے بھی میں نے کہا نا، سینسٹائز ہو جاتے ہیں ہم اس سے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، چلتا ہے، چلنے دو، اور فائنلی وہ پھر اس چیز کی قباحت اور برائی ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اب جیسے ہم سب خواتین ہی ہیں نا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پردے کے حوالے سے، یہی عورتوں کے لیے نا، یہ جو ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں اس طرح کیسے ہو سکتی ہوں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور شیطان ہمیں مختلف طرح کی راہیں دکھاتا ہے، کیونکہ اندر ایک ہے تو صحیح سجنے سنورنے کی حص تو موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کا بھی ہمیں وے آؤٹ بتایا ہے کہ وہ کہاں پر ہمیں سجنا سنورنا ہے، زینت کا اظہار کرنا ہے، اور جمیل، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں پر کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لیکن شیطان ہمیں 100 طرح کی راہیں دکھاتا ہے، اور اسی میں جیسے پیچھے ہیلے کی بات ہو رہی تھی نا، ہم چھپنے کے باوجود بھی چھپتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے دکھا دیتے ہیں کہ میں ایسی خوبصورت ہوں یا میرا یہ حلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہی چیز دیکھیں کہ معاشرے میں اتنی زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی دوسرے کو روکتا نہیں ہے، اور اگر کوئی جو ہے خود تو پورے پردے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن دوسروں کو وہ دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اس کو کیا کہہ سکتی ہوں، لائک یہ تو اب پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ مغرب کیا مشرق میں بھی بے حیائی عام ہے، اور بہت زیادہ ہے، حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو ہیں، اور ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، تو کم از کم ہم اتنے تو کرنے والے ہوں، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور پھر یہ دیکھیں 2 باتیں ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی ذہنوں میں یہ نا ہم بٹھا لیں کہ نہیں، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو قرب قیامت کی نشانی، اور یہ ہوتا ہی رہے گا، بھئی ہم نے اپنا کام کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لوگوں کے بارے میں ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے کہ شاید وہ بچ جائیں، شاید ابھی تک انہیں کسی نے کہا ہی نہ ہو، میں آگے بڑھوں، میں اس کو کہوں کہ بھئی نماز میں تم اس حالت میں تم ہو، تم اللہ کے حضور جا رہی ہو، یعنی میں اب صرف اس وقت ایک ہی ٹاپک کو لے رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سطر ہے یا پردہ ہے یا نماز میں خاص طور پر جو ہمیں کہا گیا ہے، تو اسی میں ہم یعنی نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، اسی میں ہم اپنے لباس سے غافل ہوتے ہیں، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اس کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ تو ہم شاید کہ وہ خاتون اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ مسلمان تو ہو، اللہ سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کو نہ پتہ ہو کہ نماز میں اس حالت میں نہیں جاتے، تو ہم اتنی تو ہمت کریں، ان کو کہیں تو صحیح۔ تو یہاں پر ایک حدیث کا بھی میں پڑھ دیتی ہوں، اس سے بھی ہمارے کافی یعنی ہمیں پتہ چلے۔ نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی، یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا، بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا
تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بار بار ان کو یہ لگا کہ بار بار ہم انہیں بادر کر رہے ہیں، پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو ہم نیچے ہی کیوں نہ سوراخ کر لیں۔ اب کشتی میں نیچے سوراخ کریں گے تو صرف نیچے والوں کی تو ہلاکت نہیں ہے، اوپر والوں کی بھی تو ہلاکت ہے۔ تو اگر اوپر والوں کو عقل آ گئی اور انہوں نے آ کر وقت پر ان کو پکڑ لیا تو سبھی بچ جائیں گے، ادروائز سب کے سب ڈوبیں گے۔ تو یہی ہمارا حال ہے کہ اگر آج ہم ہوش کریں، غفلت سے باہر آ جائیں اور اپنے اپنے دائرے میں تھوڑا 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 امر بالمعروف کا کام کرتے رہیں، لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرتے رہیں، اور کچھ نہیں تو کوئی بلاگ بنا لیں، یا پھر یہ کہ مسجد میں آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ وہ لگا دیتے ہیں، جیسے ابھی تو میں تو پردے کے حوالے سے بات کری تھی، یا نماز میں ہمارا جو لباس ہے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ وہ اسٹکی نوٹس لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسا آپ کو نماز میں ہونا ہے، اور پھر اسکارٹس پڑے ہوتے ہیں، ڈاؤن جو ہے وہ آپ کے اسکرٹس وغیرہ ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یعنی عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ ہے واقعی مشکل معاملہ ہے، لیکن انشاءاللہ جس حد تک ہم لوگوں تک پہنچا سکیں پہنچائیں۔ اور اس میں یہ حدیث بھی آتی ہے، ترمذی باب تفسیر کی ہے، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار اور یہ سب کچھ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ ہو رہا ہے، اور یعنی پھر آپ ڈرتے بھی نہیں کہ اللہ کا عام عذاب آپ پر نازل ہو جائے۔ جیسے ابھی یہ پردے کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں دوسروں کی طرف سے، تو کیا ہم اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کا اثر ہماری نسلوں پر پڑے گا؟ یعنی ہماری ہی بچوں نے اسی ماحول میں تو جانا ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس میں صرف ماحول کا یا لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے اس میں کیا پارٹ پلے کیا ہے، کہ اسی معاشرے میں ہمارے بچوں نے بھی نکلنا ہے، اور ہم نے کیا دوسروں تک نصیحت پہنچائی یا نہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی ساتھ اس کے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، انجینا نجات دی ہم نے الذین ان لوگوں کو، ینہونا جو روکتے تھے، عن السوء برائی سے، واخذنا اور پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس ساتھ شدید عذاب کے، بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ جب وہ بھول گئے ساتھ اس کے جو نصیحت کیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دی جنہوں نے برائی سے روکا تھا، اور ظلم کرنے والوں کو پکڑ لیا، کیونکہ وہ ان شدید عذاب کے ساتھ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے پیچھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 گروہوں کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، کہ برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا گیا، اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، اور عذاب کا ذکر میں نے آپ کو بتایا پیچھے جو بتایا کہ ان کو بندر بنا دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو درمیان والا گروہ جو کہ نافرمانی تو نہیں کرتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا، تو قرآن نے ان سے سکوت اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اور سکوت کیوں اختیار کیا گیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی اس کی وہ جون سی ہے بات ہوتی ہے، کہ انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو انہوں نے ان کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی دیکھتے ہوئے کوئی غیرت نہ آئی، کوئی اللہ کا خیال نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ جیسے مجھے ابھی اس وقت نا بنی اسرائیل میں سے وہ جو مومن مرد تھا نا جو فرعون کے دربار میں کھڑا ہو گیا تھا، اس کا قصہ یاد آ رہا ہے۔ تو وہ جب وہ نصیحت کر رہا تھا تو میں سوچتی ہوں کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ
اتنے ہزاروں سال بعد اس کی بات قرآن میں پڑھی جاتی رہے گی اور قیامت تک اس کا قصہ دہرایا جاتا رہے گا۔ تو اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کا ذکر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا یہاں پر ذکر نہیں فرمایا۔ پھر آگے فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فلما، پھر جب اتو انہوں نے سرکشی کی، اما نہو اس سے جو وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، کلنا کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسین ذلیل اور خوار، یعنی دھتکارے میں ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ استغفر اللہ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وائز، اور جب تأذنا خبر دی ربو کا تیرے رب نے، لیبعثن البتہ ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، من یسومہم جو چکھائے گا اس کو، سوء العذاب برا عذاب، ان ربک بے شک تیرا رب، لسریع العقاب ضرور جلدی سزا دینے والا ہے، وانہ اور بے شک وہ، لغفور الرحیم ضرور بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو تعزنا کا مطلب وہی ہے جو اردو میں کہتے ہیں نا، نوٹس دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوٹس دے دیا، ان کو خبردار کر دیا یہود کو کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے تو قیامت تک تم پر عذاب برا مسلط ہوتا رہے گا۔ یعنی تم پر قیامت تک یہاں تو ایسے حکمران مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہیں طرح طرح کے دکھ پہنچائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو یہ یونانی، کبھی کلدانی بادشاہوں کے محکوم بنے۔ بخت نصر کا قصہ آپ کو یاد ہوگا، جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور بہت سی ان کی تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے مجوسیوں کے بعد گزار رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط فرمایا۔ تو مالدار ہونے کے باوجود، اور آپ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ فائنینسز کو کس طرح انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، لیکن عزت کی زندگی نصیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نصارہ بھی جو ہیں یا دوسرے اقوام بھی ان کے ساتھ جیسے ظاہری طور پر تو وہ مروب ہیں، لیکن دلوں میں کوئی بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ تو ذلت کی زندگی یہ گزارتے رہے، کہیں بھی ان کو عزت نصیب نہیں ہوئے۔ 20ویں صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں بری طرح پٹے، لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور پھر بھی یعنی کہیں بھی ان کو امن چین نہیں ہے، اگرچہ کہ انہوں نے چند حکومتوں کے سہارے سے حکومت بنائی ہے، لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیشین گوئی ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ اس کے مددگار ہوں گے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کے ہاتھوں یہ سب کے سب تہہ تہہ کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بہت ساری احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا تو لیکن اس میں ساتھ ہی اسی آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ ان ربک لسریع العقاب، کہ ضرور وہ جلد سزا دینے والا ہے، یعنی اس کی مہلت دیے جانے پر نہ جاؤ، وہ ضرور جلدی پکڑ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور وہ پھر کس کے لیے ہے؟ جو کہ توبہ کر کے پلٹ آئیں، کیونکہ یہاں پر دراصل نوٹس دینے والی بات ہے نا کہ اگر تم لوگوں نے نافرمانیوں کو نہ چھوڑا، اسی پر نافرمانی پر ہی تلے رہے، تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا جو پہلوں کے ساتھ ہوا، لیکن اگر توبہ کر لو تو پھر ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، امماً گروہوں یعنی جماعتوں کی شکل میں، منہم ان میں سے کچھ الصالحون نیک ہیں، ومنہم اور ان میں سے دون ذالک اس کے علاوہ ہیں، وبلوناہم اور آزمایا ہم نے ان کو بالحسنات سات اچھائیوں کے،
وسیئاتی اور برائیوں کے یعنی برے حالات کے ساتھ لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو یہود کو اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بانٹ دیا یعنی تفرقہ بازی کے عذاب میں مبتلا کیا، یعنی یہاں پر جو ہے نا کہ یہ ایک طرح کی ان کی سزا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مسلمان بھی مبتلا ہیں، کیونکہ پیچھے جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نظم و ضبط کے ساتھ 12 قبائل میں تقسیم کیا تھا اور باقاعدہ ان کو سب کچھ عطا ہوا، تو لیکن یہاں پر کیا ہے کہ تفرقہ بازی کے عذاب میں مبتلا کیا، اس سے کیا ہوتا ہے قوم کی ساکھ ہی ختم ہو جاتی ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ ایک حقیر قوم بن جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ بہت سے نان مسلمز پر آپ کا کیا امیج جاتا ہے، جب کوئی نیا شخص اسلام قبول کرنے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مختلف لوگوں سے رجوع کرتا ہے تو کہیں سے اس کو کوئی بات سننے کو ملتی، کہیں سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے فرقے سے اپنے گروہ سے جوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کہ کسی بیچارے کو واقعتاً اللہ سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہر کوئی اپنی دکان چمکا رہا ہوتا ہے تو وہ جو بیچارہ نیا دین قبول کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں عجب بھی شکوک و شبہات اور امیج پیدا ہوتا ہے نا، تو فرقہ بازی جو ہے عذاب کی ایک مستقل قسم ہے جو کہ جس میں ان کو ڈالا گیا، اور لیکن یہ بتایا گیا کہ ان کے اسلاف میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ان کے علاوہ تھے، وَبَلَوْنَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائیاں بھی عطا کی، نعمتیں بھی عطا ہوئیں، وَالسَّیِّئَاتِ، اور برے حالات سے بھی گزارا، یہ سب کیا تھا، یہ آزمائشیں تھیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹ آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو نعمتیں ہیں نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اور جو سیئات ہیں یعنی جو برے حالات ہم پر آتے ہیں وہ بھی آزمائشیں ہیں کہ انسان صبر شکر کے ساتھ پھر بھی اللہ سے ہی جڑا رہے، لیکن ان کے ہاں کیا حالات ہوئے، اگلی آیت میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فخلفا، تو وارث ہوئے، پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن وارث، وارث الکتابہ، جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، یاخذون، وہ لیتے تھے، عرض سامان دنیا، حاصل ادنا، اس دنیاوی زندگی کا، ادنا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اور حاضہ کا لفظ بھی جو ہے نا حقارت کے لیے آتا ہے کہ یہ چیز یعنی حقیر، اس کی حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور کہتے کیا تھے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آتا ان کے پاس یعنی دوبارہ سے ان کے پاس یہی صورتحال آتی، عرض سامان یا مال، مثلہ اسی کی طرح کا، یا خضوہ، وہ لے لیں گے اس کو، علم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا، علیہم ان سے، میثاق، پکا عہد، الکتابی، کتاب میں، اللہ یقولو، کہ وہ نہ کہیں، اللہ، اوپر اللہ کے، الا الحق، مگر حق کے، ودرسوا، اور انہوں نے پڑھا، ما فیہ، جو اس میں ہے، والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو یہاں پر دراصل فرمایا گیا جیسے پیچھے آیا نا کہ ان میں سے کچھ صالح لوگ تھے اور کچھ اس کے علاوہ تھے، فخلف من بعدہم خلف، خلف کا جو لفظ ہے نا وہ برے جانشین کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو خلف ہوتا ہے نا، خلف وہ اچھے جانشین کے لیے آتا ہے، لیکن لام کے سکون کے ساتھ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ برے جانشین کے لیے آتا ہے، اور یعنی جو ان کے بعد ان کے وارث ہوئے، وارث الکتابہ، کتاب کے وارث بنائے گئے، جو اگلے لوگ آئیں، ان کی حالت اکثریت فاسقوں کی ہی تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ اس دنیا کا تھوڑا مال لے لیتے تھے اور فائدے سمیٹتے،
اور ساتھ میں امید کیا لگائے رکھتے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا کہ ہم بخش دیے جائیں گے. یعنی یہ نعوذ باللہ وہی حال ہے کہ گناہ کرتے چلے جاؤ اور پھر کہو کہ ہم کوئی شرک تو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جیسے بھی عمل کر لیں. اور ان کے ہاں کیا تھا کہ یہ کیا سمجھتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. تو بجائے یہ کہ گناہ کر کے نادم اور شرمسار ہوتے، اللہ کے حضور سچی خالص توبہ کرتے، وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کیا کہ اگر وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ کہ اگر اسی طرح کا سامان دنیا دوبارہ ان کے ہاں آتا یأخذوہ تو وہ پھر اس کو لے لیتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو نا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا اپنے ذہن میں ایک گناہ کا کوئی تصور کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سے ہم جب سچی توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہوئے کہ جیسے پچھلی آیت میں بھی آیا نا تھا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اب بخشنے والے کس کو ہیں؟ جو بخشش طلب کرتا ہے نا، جو توبہ کی شرائط کو پورا کرتا ہے. اور توبہ کی جو شرط میں نے آپ کو ایک بتائی نا کہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی جائے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم وسائل نہیں ہوتے، ہم کرنا چاہتے ہیں گناہ لیکن ہو نہیں پاتا ہم سے وہ. جیسے قاتل و مقتول کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں کیونکہ ایک کا وار چل گیا ایک کا نہیں چلا، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی زانی بڑھاپے میں جا کے اب وہ زنا کر نہیں سکتا تو وہ اس کو چھوڑ دے، تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ تو کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے اس عمل سے رکا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا معاملہ تھا کہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے، عمل وہی کر رہے ہیں. اور توبہ کی اگلی جو شرط ہے جو میں ابھی کہنے لگی تھی کہ اس برائی کو چھوڑ دیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے، پختہ عہد کیا جائے کہ آئندہ میں اس کو نہیں کروں گی، نادم ہوا جائے، شرمندہ ہوا جائے کہ یہ غلط کام تھا جو میں نے چھوڑا ہے اور آئندہ اس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ندامت، شرمندگی، یہ سب توبہ کی شرائط میں سے ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ سوچ ہی یہ ہے، گمان ہی یہ ہے کہ کر لو جو مرضی، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بخش دیں گے. سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. اور پھر اگر دوبارہ ویسا ہی معاملہ وہی چیز سامنے آتی تو پھر وہی کرتے تھے. اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے جو یعنی جج تھے نا، یعنی جو وکلاء کے درجے پر ہوتے ہیں، تو صرف رشوت کا مال کھاتے تھے اور ایک دفعہ کھاتے اور کہتے کہ بخش دیا جائے گا، پھر دوبارہ وہی سچویشن آتی تو پھر یہی سوچتے کہ بخش دیا جائے گا. اب اس کو جو سا نا آج کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. یہی سوچ ہے نا لوگوں میں کہ نہیں نہیں کر لو، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بخش دیں گے. پھر اچھا، پھر یہ اگلی سوچ سم ٹائمز کیا ہوتی ہے کہ کرتے رہو گناہ، ایک دفعہ معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ٹھیک. تو اپنے عمل میں ہم دیکھیں، یعنی ہماری عدالتوں میں بھی عموماً یہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ پہلے جو آتے تو وہ بھی یہی عمل کرتے تھے اور اگلے جو آنے والے ہوتے ان کے اس عمل کو برا کہتے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی اسی میں پڑ جاتے. آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اسلامی حکومتوں میں کیا حال ہے، سیاست میں یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگلا حکمران آتا ہے، پچھلے حکمران کی کرپشن کو سب کو کھول کے سامنے رکھتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہم سنتے ہیں کہ وہ خود بھی وہی کر رہا ہے. خیر یہ تو لائک بات اصل میں تو ہم نے اپنا عمل دیکھنا ہے نا کہ ہمارا عمل کیا ہے. کہ آج ہم بیٹھ کے کسی بھی ٹیبل ٹاک میں جو ہے دوسروں کے گناہوں کو سامنے لائیں لیکن خود ہم وہی کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، کوئی نہیں، میں تو اتنا باقی اتنا کام کرتی ہوں، اتنا میں سوشل ورک کرتی ہوں، تو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، بخش دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یؤخذ الیہم میثاق الکتاب، کیا ان میں کیا ان سے پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں کہ وہ حق بات کے سوا اللہ پر کچھ منسوب نہیں کریں گے. اور یہ بات وہ پڑھتے بھی رہے تھے اور کتاب میں بھی مذکور تھی کہ الآخرۃ خیر للذین یتقون والدار الآخرۃ، آخرت کا گھر، جو آخرت کا گھر ہے نا، بہترین گھر وہ متقی کے لیے ہی ہے. رہیں گے تو وہاں پر جہنمی بھی، لیکن جہنم کوئی گھر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں کرتے، کیا وہ غور و فکر افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یعنی تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے بیٹھے ہو. یعنی پیچھے دیکھیں نا کہ حاضل ادنا، حاضہ کا لفظ آئے حکارت کے لیے کہ اس دنیا کے حقیر مال کے لیے تم آخرت کے فانی فائدوں کو چھوڑ رہے ہو. کاش کہ تم لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. پھر اگلی آیت میں فرمایا، انشاءاللہ رکو مکمل کر لیتے ہیں. الذين يمسكون
الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذین، اور وہ لوگ یمسکون، جو پکڑ کر رکھتے ہیں بالکتابی کتاب کو، وہ اقاموا، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، انا بے شک ہم لا نہیں نضیع ہم ضائع کرتے اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کو اجر کو۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ناخلف لوگوں کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جو دیانتداری کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہیں۔ کتاب کو پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور سب سے بڑھ کر نماز کی پابندی کا بتایا۔ نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ، اس کے اوقات میں، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعی کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جتنا بھی فساد اور بگاڑ پھیل جائے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہی ہیں جو کہ دین پر قائم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور نمازوں کے خیال میں آپ یہ دیکھیں کہ میں یعنی یہ کتنے افسوس کا مقام ہے، جیسے المیہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، جیسے ابھی اوپر آیا نا کہ وہ عمل کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، یہ ان کی سوچ ہے۔ برے عمل کرتے رہو اور ساتھ ساتھ یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ اللہ سے حسن ظن رکھنا نہیں ہے۔ اللہ سے حسن ظن رکھنا کیا ہے کہ عمل بھی کرو اور اللہ سے مغفرت کی امید لگائے رکھو، اور توبہ کرو تو سچی توبہ، خالص توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا بھی کیا حال ہے کہ ہم دنیا میں پڑھ کر نمازوں کو ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، رہنمائی فرمائے کہ اگر ہم نے کسی دن مہمانوں کو بلا لیا ہے تو آج ہمارے پاس نماز کو ٹائم نہیں ہے، اچھا اکٹھی پڑھ لوں گی۔ بھئی آپ کو کیا پتا کہ اکٹھی پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے آپ کو؟ اور ہر وقت ہی اس بات کو اپنا جو ہے وہ عادت بنا لی جائے کہ اچھا ابھی ظہر کے وقت مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، معاف کر دیں گے، عصر کے ساتھ ملا لوں گی۔ بھئی کہاں سے آپ نے یہ لے لیا عصر کے ساتھ ملا لوں گی، اور عادت ہی بنا لی بغیر کسی شرعی جواز کے؟ تو نہیں آپ ایسا کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اقام الصلاۃ کا ذکر آیا ہے، پھر فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھیں، ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اصلاح کرنے والوں کا، نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم یہ جو سوچتے رہتے ہیں اور چھوٹا چھوٹا کوئی عمل کرتے رہتے ہیں تو کیا فائدہ، سارے لوگ تو ایک ہی روش پہ چل رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ضائع کرتے ہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا عمل دیکھنے کی اور اس کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وائز، اور جب نتقنا ہم نے اٹھایا الجبل پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ ذلتن ایک سائبان ہے، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، انہ کہ بے شک وہ واقع بہم ان پر گرنے والا ہے، خذو پکڑو، بقوت ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت ساتھ مضبوطی کے، واذکروا ما فیہ اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ انہی میں سے ان پر کوہ طور کو اٹھا کر بلند کر کیا گیا کہ مانو احکامات کو، نہیں تو پہاڑ تم پر گرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے اور ان کو تورات کے احکامات کو ماننے کا کہا گیا تو کہنے لگے یہ تو بڑے مشکل ہیں، ہم نہیں ان پر عمل کر سکتے، اور یا پھر یہ ایسے بھی کہتے تھے کہ ہم آسان احکامات کو لے لیں گے لیکن مشکل کو نہیں فالو کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا کہ پکڑو، حکم مانو، تورات کو پکڑو، اس کے احکامات پر عمل کرو۔ تو اس وقت پھر یہ لوگ سجدے میں گر پڑے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بائیں آنکھ تو انہوں نے نیچے لگائی اور دائیں آنکھ سے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہیں کہیں پہاڑ گر ہی نہ جائے، تو یہی ان کی سجدے کی شکل ہے۔ اور آج بھی یعنی ابن کثیر نے یہ روایت بیان کی اور ہو سکتا ہے اس زمانے میں ہو، کأنہ ذلتن کہ وہ ان پر معلق کر دیا گیا سائے کی طرح، اور وہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر گر جائے گا۔
قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہی ہم سے مطلوب ہے نا، کہ قرآن ہمیں دیا گیا ہے، اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو تکریم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس کی حفاظت کرو، اور اس کے احکامات کی حفاظت کرو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، نصیحت کو یاد رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کے احکامات کو پکڑ لیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔